اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ الحمدللہ جی، ہم نے تعلیم کے سلسلے میں ویڈیو بنانے کی کوشش ہے۔ روزانہ کے حساب سے 2 دن سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، جس کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، کیونکہ میرے بھائی دوستو، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ ہی نے اپنے ارادے اور قدرت سے پوری کائنات کو بنایا، اور اللہ ہی نے اپنے ارادے اور قدرت سے آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، سب چیزیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو مختلف قسم کی چیزیں لگائی ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدے کے لیے، جتنی ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات بنائی ہیں، سب انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ دھوپ بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور ہوا بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور سردی بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور گرمی بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ جتنی ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور قدرت سے چیزیں بنائی ہیں، سب کی سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر حکم دیا ہے کہ اے بندے، مجھے یاد کر، اور مجھے یاد کرنے کا کون سا ذریعہ ہے؟ نماز کے ذریعے مجھے یاد کر، اور جس حال میں بھی ہو میری یاد کو تم لازمی کرو، میری یاد میں رہو، تاکہ میں تیرے لیے سب کام آسان کر دوں۔ اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کی تعلیم کے بنیاد پر ہم اللہ اور نبی کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر بہت سا نفع ہوئے گا، اور میرے بھائی دوستو، اس کو لازمی سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نماز کی فضیلت بیان کرنی ہے تعلیم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مسجات کا رعایت رکھ کر نماز پڑھے، وہ مومن ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی ہے۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی کہ نماز سے جب انسان فارغ ہوتا ہے، جب نماز سے توجہ ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھ کر پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔
جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جب تک کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ ہے، کھٹکھٹاتے رہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا ہی رہے تو کھلتا ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسے ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دین کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خشوع خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ان کے رکوع اور سجدوں اور وضو وغیرہ کو تمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کا قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب تک آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغفار ہے۔ آخر رات کے 2 رکعت نماز دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کی قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کو تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ بس میرے بھائیو دوستو ضرور، یہ ہم نے 40 حدیثیں پڑھی ہیں کتاب کے اندر سے۔ نماز کے بارے میں اس میں بتایا گیا، نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو ان 40 حدیثوں کو سننا بہت ضروری ہے اور اس کا یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کو سنیں گے تو ہمارے اندر نماز کے جو ہے نا پڑھنے کا جذبہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام رکھے نماز میں اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو، اور اگر مجھے سے اگر کوئی پڑھنے میں غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تھوڑا سا پڑھا ہوں، جس کی وجہ سے میں تھوڑا مشکل مجھے پیش آتی ہے۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
یا رب العالمین۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ حلال والی روزی عطا فرما، یا اللہ سارے مشکلیں ہماری آسان کر دے، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ تو اپنی رحم والا معاملہ فرما، یا اللہ خیر عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، یا اللہ تو ہی سب کو دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی سب کو دینے والا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے۔ صلی اللہ تعالیٰ حق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سننا اور بیٹھنا قبول کرے۔ آمین آمین۔